بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام مالہ ودمہ وعرضہ رواہ مسلم۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سلسلہ الکبائر میں سے یعنی امام ذہبی کی مشہور کتاب الکبائر کی روشنی میں بڑے بڑے گناہوں میں سے، پہاڑ جیسے گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ جھوٹی گواہی ہے۔ اس کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اہم باتیں بتائی ہیں اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹی گواہی کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت سورہ فرقان آیت نمبر 70 پر 6 سے استدلال کیا ہے، جس میں فرمایا، خاص کر کے اللہ کا یہ فرمان ہے، والذین لا یشہدون الزور والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں جب بیان کی گئی، خاص کر عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کا جہاں تذکرہ ہوا، ان کے اہم صفات میں سے ایک خصوصی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے خصوصاً جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو کام پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ جھوٹی باتیں یا جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے محفلوں سے دور بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ جب کسی بیکار کام کی طرف جب ان کا گزر بھی ہو جائے، جب کسی لغو کام پر ان کا گزر بھی ہو تو شریفوں کی طرح وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ہر باطل، ہر لغو کام جو بے فائدہ کام ہے، خاص کر کے دینی ناحیے سے، ہر بیکار کام سے، ہر لغو حرکات سے، سکنات سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام مالہ ودمہ وعرضہ، کہ تمام مسلمان آپس میں ان کا مال، ان کا خون اور ان کی عزت و آبرو فرمایا کہ محترم ہے۔ ہر مسلمان کا مال، ہر مسلمان کی عزت، ہر مسلمان کا خون، سب کے سب محفوظ ہے، محترم ہے، اور اس کی حرمت تسلیم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہر مسلمان کو ہم محترم سمجھیں، اور خصوصاً جو ہے قرآن مجید کی آیت سے اور حدیث سے جو بات قابل استدلال ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ہم جھوٹی گواہیوں سے دوری اختیار کریں، اس لیے کہ وہ بھی ایک گناہ ہے، بلکہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، آپ نے پوچھا کیا میں نہ بتاؤں آپ لوگوں کو کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کے بارے میں؟ پھر فرمایا الاشراک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اس کے اسماء میں اور اس کے تصرفات میں، اس کے وحدانیت میں اور اس کے ربوبیت میں، اس کے تصرفات میں، ہر قسم کا جو تصرف جو اللہ کے لیے ہے اس کو کسی اور کے لیے جائز سمجھنا، اس کے لیے ہر وہ عبادت جو اللہ کے لیے مخصوص ہے اس میں غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ سب عبادتوں میں خاص کر کے شرک ہو جاتا ہے۔ تو الاشراک باللہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کے
تصرفات میں کسی کو شریک سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو اللہ کا کسی کو وزیر سمجھنا، معاون سمجھنا، مددگار سمجھنا، نعوذ باللہ، یہ سب جو ہے شرک کے قبیل سے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہی بات بتائی کہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ دوسرا فرمایا عقوق الوالدینی، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کی خلاف ورزی کرنا، والدین کو ناراض کر دینا، یہ عقوق الوالدین ہے جو کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، پھر فرمایا سن لو بھائی، جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہ میں شمار ہوتی ہے۔ جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، پہاڑ جیسے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ فرمایا فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، صحابہ فرماتے ہیں آپ بار بار بتاتے رہے الا وقول الزور، الا وقول الزور، لوگو جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، بار بار آپ تکرار کے ساتھ فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے آپس میں کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے تو بڑا اچھا تھا، لیتہ سکت، کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ گویا کہ کبیرہ گناہ کی خاص کر کے اس کے بڑے گناہوں میں ہونے کے وجہ سے، اس کا انجام بہت برا ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ جھوٹی گواہی دینے سے بچو، اس لیے کہ خاص کر جو آدمی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی جب دیتا ہے تو بڑے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ شخص، کہ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، جب وہ جو چیز ناحق ہے اس کو حق ثابت کرنا، باطل کو حق بتانا یا حق کو باطل قرار دینا یا کسی کے بارے میں غلط گواہیاں دینا، یہ سب کبیرہ گناہ اس وجہ سے ہیں کہ اس کے پیچھے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ایک جھوٹی گواہی دینے والا کرتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، افترا پردازی کرتا ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا جو حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں، جھوٹوں کو اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو صحیح اور حق بات کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ اور دوسرا بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ اس شخص نے جھوٹی گواہی کے ذریعے سے جس کے خلاف اس نے گواہی دی ظلم کرتا ہے، کہ جھوٹی گواہی دینے والا کسی مظلوم انسان، معصوم انسان کے خلاف جھوٹی گواہی دے کر کے اس کو جانی طور پر، مالی طور پر، عزت و آبرو کے اعتبار سے خصوصاً اسے بہت تکلیف دیتا ہے، ظلم کر دیا، خصوصاً اپنی شہادت کے ذریعے سے، اپنی جھوٹی گواہی کے ذریعے سے، یا تو اس کا مال ہڑپ کر لیا گیا، مظلوم کا مال ہڑپ کر لیا گیا، یا مظلوم کی عزت و آبرو کو پامال کر دیا، یا اس کی جان کے خلاف جھوٹی گواہی دیا۔ تو جھوٹی گواہی دے کر کے ایک معصوم انسان، ایک مظلوم انسان کے خلاف بہت بڑا ظلم کا مرتکب ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینے والا۔ تیسرا ایک گناہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے خاص کر کے جھوٹی گواہی دی ہے اپنے بھائی کے خلاف، جھوٹی گواہی کے ذریعے سے خصوصاً ناحق جو ہے اسے مال دلایا ہے، اپنے بھائی کو ناحق فائدہ پہنچایا، ظلماً فائدہ پہنچایا، جس کے لیے جھوٹی گواہی دے رہا ہے اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، یا تو مال کے اعتبار سے یا کوئی عہدے کی وجہ سے، تو اپنی اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے یہ شخص جہنمی بن رہا ہے، اپنی اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے، کہ جھوٹی گواہی دینے والے نے گواہی دی، نتیجے میں مال حرام پہنچا اس شخص کو، اور وہ شخص مال حرام کھانے کا راستہ اس کے لیے آسان ہو گیا، تو گویا کہ اس کے لیے اس نے جہنم کو واجب کر دیا۔ ناحق ناجائز مال کھلانے کے لیے اس کی جھوٹی گواہی کام آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر فرمایا تھا
کہ جس شخص کے لیے میں فیصلہ کرتا ہوں مال کے بارے میں، اگر وہ مال ناحق اگر اس کو مل رہا ہے تو گویا کہ میں اس کو جہنم کا ایک حصہ، جہنم کا ایک ٹکڑا اس کے حوالے کرتا ہوں۔ فرمایا کہ بعض مرتبہ لوگ جو ہیں غلط بیانات کے ذریعے سے، غلط دلائل کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے ناجائز مال کے پر قابض ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جھوٹی گواہی دینے والا گواہی دے کر کے کسی کے لیے مال حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، یا کوئی عہدہ یا کوئی زمین، کوئی جائیداد، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آدمی ناجائز طریقے سے کما لیتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹی گواہی دینے والا اس کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ سب حضرات جو ہیں جہنم میں جانے کے لیے راستے ہموار کر لیتے ہیں، اور اس ظالم کو بھی جہنمی بناتے ہیں، اور خود بھی جو ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضیت لہ من مال اخیہ بغیر حق، میں نے اگر یہ فیصلہ کر دیا کسی آدمی کے مال کے بارے میں، من مال اخیہ، کسی کے مال کو کسی کے لیے اگر میں فیصلہ کر دیا اور وہ فیصلہ ناحق رہا، لا یاخذہ، جس کو وہ نہیں حاصل کر رہا ہے، فإنما أقطع له قطعة من النار، میں اسے مال نہیں دے رہا ہوں بلکہ جہنم کا حصہ اس کے نصیب میں باقاعدہ جو ہے لکھا جا رہا ہے، سمجھیے۔ فرمایا کہ فإنما أقطع له قطعة من النار، وہ کہ اسے میں جہنم کے لیے سفارش کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کسی کو ناحق مال جو ہے شہادت زور کی وجہ سے، جھوٹی گواہی کی وجہ سے ملے تو وہ سمجھے کہ وہ جہنمی بن رہا ہے۔ اور چوتھا بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ خاص کر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز کو حلال بنا لیا، اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کی عزت و آبرو کو یا کسی کے جان کو ناحق ستانے سے منع کیا تھا، تو یہ شخص یقیناً ظلم کر کے اس کی جان کے لیے، اس کے مال کے لیے اور اس کی عزت و آبرو کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس کی عزت و آبرو کے ساتھ۔ تو اسی لیے خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچیں۔ بعض مسلم ممالک میں ہمارے احباب نے مجھے بتایا کہ جو ہے عدالتوں کے باہر کچھ لوگ چند پیسوں کی خاطر تیار رہتے ہیں، چند پیسے لے کر کے جھوٹی گواہی، ہر قسم کی جھوٹی گواہی دینے تیار ہو جاتے ہیں، گویا کہ یہ بھی ایک دھندا بنا لیے ہیں۔ تو یہ بھی ایک گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ ہر حال میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، اللہ سے ڈرے۔ اب اس موقع پر ایک بات میں جو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ الیکشن کا زمانہ ہے ہمارے علاقوں میں، تمل ناڈو میں اپریل میں، اسی طرح دیگر کئی اسٹیٹ میں مارچ کے اواخر میں، اپریل میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی کے حق میں جب ووٹ دے رہے ہیں تو آپ گواہی دے رہے ہیں، میں یہ جانتا ہوں یہ آدمی اچھا آدمی ہے اور یہ اپنے رعایا کے ساتھ ایمانداری کا معاملہ کرے گا اور یہ حق لوگوں کے حقوق دلائے گا اور یہ قوم کی خدمت کرے گا، سچا خادم بنے گا، اس لحاظ سے میں اس کو جانتا ہوں، اچھا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، میں اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ ہمارے ووٹ کی حیثیت ایک شہادت کی ہے، ہمارے اس ووٹ کی جو حیثیت ہے شہادت کی ایک حیثیت ہے۔ تو آپ یہ سوچئے سمجھ کر کسی کو ووٹ دیجئے، آپ جس کو بھی آپ نے منتخب کیا، جس کے لیے بھی آپ جو ووٹ دے رہے ہیں، آپ ایک گواہی کی حیثیت سے، گواہی دینے والے کی حیثیت سے، کیا آپ سچی گواہی دیں گے یا جھوٹی گواہی دیں گے؟ آج کے زمانے میں یہ مشہور ہے کہ لوگ جو ہیں چند پیسوں کے عوض یا چند چیزوں کی خواہش میں لوگوں سے رشوتاً کچھ اسباب لے کر، کچھ وسائل لے کر، کچھ پیسے لے کر کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ایسے نمائندے کا انتخاب کرتے ہیں
جو غیر مناسب ہوتا ہے، محض پیسوں کے عوض۔ پیسہ لے کر کے کسی کو ووٹ دینا یا کسی سے کوئی سامان لے کر کے اس کا تحفہ قبول کر کے پھر اس کے بعد اس کے لیے ووٹ دینا جو ہے یہ شہادت الزور ہے۔ تو پہلی بات ہمارے علماء نے صراحت کی ہے کہ ووٹ کی حیثیت شہادت کی ہے۔ تو کیا ایک مسلمان جھوٹی گواہی دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا، جائز ہی نہیں اس کے لیے۔ تو ووٹ کے لیے دیے جانے والی چیز قبول کر سکتا ہے کیا؟ وہ بھی نہیں کر سکتا، نہ نقد کی شکل میں، نہ کوئی چیز کی شکل میں، نہ کوئی اور چیز جو ایک مسلمان حاصل کرے، یہ جائز نہیں اس کے لیے۔ تو یہ جو بھی آپ جو ووٹ دیں گے بلا معاوضہ، اگر آپ نے کسی کے پاس کچھ لے کر کے اگر آپ نے کسی کو ووٹ دیا ہے تو یقیناً یہ شہادت الزور ہے۔ تو میں اس موقع پر خاص کر کے حالات کے تقاضے کے اعتبار سے، شرعی نقطہ نظر سے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے نمائندے کا صحیح انتخاب کیجیے۔ سب سے پہلی بات کہ جو آپ کے لیے سچا خادم ہو، اپنے ملک کی ترقی میں آگے بڑھا، ملک کی ترقی کے لیے کام کرے، قوم اور ملت کے فلاح بہبودی کے لیے کام کرے، تعلیم کو آگے بڑھائے، معیشت کو آگے بڑھائے، قوم کو سود کے دلدل سے بچائے، نوکریوں کا انتظام کرے، قوم کی تعلیم کے ساتھ قوم کے لیے صحت کا صحیح انتظام کر سکے، اور بچوں کے لیے ان کی جان مال، ان کی عزت و آبرو کے تحفظ کا ضامن بن کر صحیح معنی میں خدمت کرے۔ ایسے سچے اور مخلص خادموں کا انتخاب کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ میں ایک بات بطور مشورہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانوں کی جمعیت کو، مسلمانوں کی جماعت کو، مراکز اسلامیہ، اسلامک سینٹرز، جتنے بھی ہمارے شعبہ جات ہیں، ان سب میں جو مسلمان متفق ہو کر کے بلا معاوضہ کسی سے کچھ لیے بغیر کسی کو ووٹ دینے کے لیے آپس میں پہلے سے اتفاق کر لیں تاکہ وہ آپ کا صحیح نمائندہ بن سکے۔ یہاں جو ہے یہ نہیں ہے کہ معاملہ کس مسلمان کو آپ جو ہے جتائیں گے، کسے ہرائیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی شخص جو آپ کے لیے بہتر ہو، جس کے اندر صالحیت اگر نہ بھی ہو تو صلاحیت ضرور ہو، سیاست کے لیے صلاحیت چاہیے، باقاعدہ جو ہے قوم کی خدمت کرنے کے لیے اس کے اندر جذبہ بھی چاہیے، اور وہ ایماندار ہو، امانت دار ہو، مخلص ہو، اور وہ قوم اور ملت کے بلا تفریق سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکے، سب کی بھلائی کے لیے آگے بڑھ کر کام کر سکے، فرقہ واریت نہ ہو، تعصب نہ ہو۔ اور یہ وطن جس کی جو خوبی ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بھائی بھائی بن کر رہنے والے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس جمہوریت کو بچانے کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے جو خدمت کر سکے، ایسے شخص کا انتخاب کرنا بالاتفاق، آپس میں مشورے کے ساتھ، آپس کے اتفاق کے ساتھ۔ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے ایک ایسا شخص آپ پر مسلط ہو جائے جو 5 سال کے لیے آپ کے لیے درد سر بن جائے، قوم اور ملت کی تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس کے لیے خاص کر کے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، اور قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرماتا ہے کہ صحابہ سے مشورہ کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، دینی معاملات میں بھی بعض جگہ میں مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، دنیوی معاملات میں بھی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشورے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے باقاعدہ ایک سورت کا نام خود الشورا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے چھوٹے لوگوں کے مشورے بھی قبول کیے، بڑے لوگوں کے مشورے قبول کیے، مفید مشورے قبول کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو نمونہ بنا کر کے آگے بڑھنا ہے، اور خصوصاً شہادت الزور جو ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، پہاڑ جیسے گناہوں میں سے گناہ ہے کہ غلط گواہی کے ذریعے سے کسی نمائندے کا انتخاب کرنا اور قوم کے اندر اختلافات پیدا کرنا، آپس میں الجھنا، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ایک دوسرے کو استعمال کرنا، یہ سب ہمارے لیے جائز نہیں میرے دوستو۔ اسلام ہمیں اتفاق سکھاتا ہے، اتحاد سکھاتا ہے، اور آپس میں مل جل کر کام کرنے کی تعلیم دیتا ہے، مشورے کی تعلیم دیتا ہے، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا حکم دیتا ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین و نصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، آپ جو ہے سب کے خیر خواہ بنیں اور خیر خواہی کے ساتھ اس ملت کو بچائیں، اس ملک کو بچائیں جس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے خون کی ندیاں بہائی، اپنی جانیں قربان کر دی، خون کے نذرانے پیش کیے، جان کے نذرانے پیش کیے، اپنے مال و دولت کے خزانے لٹائے، تب چل کر کے یہ ملک کی آزادی ہمیں نصیب ہوئی تھی۔ اس ملک کی جمہوریت کی جو خوبی ہے، اس چمن کی جو خوبصورتی ہے، مختلف رنگا رنگی کے ساتھ جو خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو باقی رکھنا، بچانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ خاص کر کے میں اس موقع پر آپ سے یہی کہوں گا کہ شہادت الزور سے بچیں، کسی غلط آدمی کا انتخاب ہرگز نہ کریں جو آپ کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے دھوکہ باز ہو اور قوم کے لیے ظلم کرنے والا ہو، ایسے آدمی کا انتخاب ہرگز نہ کریں، بلکہ آپس کے مشورے سے، آپس کے خاص کر کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، رائے مشورے کے ساتھ، اجتماعیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، صحیح نمائندے کا انتخاب کرتے ہوئے آپ جو ہے آگے بڑھیں اور جو ہے اچھے لوگوں کا انتخاب کریں تاکہ ملک ترقی کر سکے، ملک میں امن اور امان باقی رکھے، ملک کے اندر سلامتی باقی ہو، اور ملک کی ترقی جو ہے خاص کر کے ہماری ترقی ہے، ملک کی نیک نامی ہماری نیک نامی ہے۔ ہم سب جو ہیں ہندوستان کے معزز شہری ہیں، اور خاص کر کے مسلمان قرآن اور حدیث کو اپنی دل جان سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اس پر چلنے والا، اس کی تعلیمات کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے ہر جگہ میں اسلام کا صحیح نمائندہ بن کر، اچھا سچا مسلمان بن کر کے اور اچھا سچا جو ہے معزز شہری بن کر کے آگے بڑھ کر قوم کی ترقی کے لیے کام کرے اور اچھے حکمرانوں کا انتخاب کرے اور جھوٹی گواہی دینے سے بچے، چند پیسوں کی خاطر اپنے ووٹ کو جو ہے برباد نہ کریں، بلکہ کوئی چیز آپ کا ووٹ کے نام سے لینا حرام ہے آپ کے لیے، گویا کہ جھوٹی گواہی کے لیے آپ پیسہ اور معاوضہ لے کر ووٹ دیں گے تو یہ جائز نہیں شریعت کے نقطہ نظر سے۔ آپ جو ہے ووٹ کو کیوں بیچیں گے؟ ووٹ آپ کا جائز حق ہے، آپ کا ذاتی حق ہے، اس کے لیے جھوٹی گواہی دینے کے لیے چند پیسے لے کر ان کے تحفے کے نام سے ان کی چیزوں کو قبول کر کے اپنے ووٹ کو جو ہے خواہ مخواہ برباد نہ کریں، بلکہ خاص کر ہمیشہ یہ بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں جو ہے سچا مسلمان بن کر اس ملک کے معزز شہری کے حیثیت سے یہاں دین کا سچا خادم بن کر دعوت اللہ کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے اس دین کے لیے منتخب فرمائے، اور اس دین کو اس دنیا کے اندر ہمیں پھیلانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے آپ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں اور شہادت الزور یعنی جھوٹی گواہیوں سے بچیں، اور غلط آدمی کے انتخاب سے بچتے ہوئے صحیح اور اچھے نمائندے کو آپ اپنے قوم کے لیے بطور خادم پیش کریں۔ یہ آپ سب کی بلکہ پورے ملک کی کامیابی اور ترقی کا راز بنے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم کو شریروں کی شرارت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی اس ملک کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی اس ملک کی ترقی کے لیے ہم سب کو اپنی تمام قربانیاں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔